یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ میاں برا ہے یا بیوی، میاں برا ہے یا بیوی بری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پیارے دوستو، میں لکیریں آپ کو بنا کر بتاؤں گا، ان لکیروں کو آپ دیکھیے گا بھی، سمجھیے گا بھی، اور ان لکیروں کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور ہمارے اس کے پروگرام کو بڑے غور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح انٹرنیٹ نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور جس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں، اور جس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں، چاہے وہ باہر کی ہوں چاہے وہ پاکستان کی ہوں، کس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے نئی نسل جو ہے وہ تقریباً یہ سمجھیں کہ وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی 3 ماہ پہلے بولا میری شادی ہوئی تھی، اور شادی میری 3 ماہ ہی چلی، 3 ماہ پہلے ہوئی اور 3 ماہ ہی چلی۔ اس میں کیا تھا کہ لڑکی جو تھی اس کا آئیڈیل شاید کوئی فلمی ہیرو تھا یا کوئی ڈرامے کا ہیرو تھا، کوئی اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا تھا۔ اب شادی اس کی یہاں ہو گئی زبردستی، اب نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا جیسے 2 میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد لڑکی جو ہے، لڑکے نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو گھر والوں نے ان کو بلوایا، بولا بھائی ایسا ہے کہ آپ اپنی بچی سے پوچھ لیں، رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی اب لے جاؤ، کیوں، ہمارا تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کیا ہے کہ اس طرح سے مزید خرابیاں پیدا نہ ہوں، تو اس لیے آپ لے جاؤ۔ جب لڑکی کے والدین بھی ایک بات پہ اڑ جانا یا غصے میں آ جانا یا کچھ ایسے ہو جانا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنی بیٹی کو لیے اور نکل لیے، خاموشی سے اپنی بیٹی کو لیے اور نکل لیے۔ اس کے بعد اس بچی کے ہاتھ کا پرنٹ جو ہمارے پاس آیا، تو اس بچی کے ہاتھ میں کیا تھا، اس بچی کے ہاتھ میں کیا چیز تھی اور کس طرح کا ہاتھ تھا، میں آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ آپ اس طرح کے ہاتھ کو اپنے اس میں چیک کیجئے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں نا ابھار کے اوپر، تو یہ بالکل ابھرا ہوا ابھار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دماغ کی لکیر پر آتے ہیں، تو دماغ کی لکیر جو ہے نا، یہ زندگی کی لکیر سے کافی الگ ہے، ایک تو کچھ الگ ہوتی ہے، یہ کافی الگ لکیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں چل رہی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے دل کی لکیر دیکھتے ہیں، تو وہ لکیر یہاں سے آ کے یہ سمجھو کہ ذیل کے نیچے سے اس کا ختم ہو رہی ہے، یہاں آ کے ختم ہو رہی ہے، اور اس سے آگے یہ نہیں چل رہی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے لک لین دیکھتے ہیں، تو لک لین یہی سمجھیں کہ یہی عرصہ جو ان کا سمجھو کہ 12-15 سال یا 20 سال جو والدین کے ساتھ گزارا گیا عرصہ ہے، یہی عرصہ اچھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دھکے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے، یہ شہرت کی وہ لکیر ہے، اس کے اوپر ایک جزیرہ بنا ہوا ہے، یہ جزیرہ بنا ہوا ہے۔ جزیرے سے مراد یہ کہ بدنامی، کسی بھی پیریڈ میں بدنامی ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر ان تمام لکیروں کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ بدنام ہو سکتی ہے۔ بعد میں اس چیز کا وہ ہوا کہ یہ تو فلانے لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی، فلانے لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور وہ اس کو یہاں تک آخری یہ 3 ماہ جو ان کی وہاں سے ڈیورس ہوئی، ان 3 ماہ تک وہ لڑکا جو ہے وہ اس سے رابطے میں تھا، جس سے یہ عشق کر رہی تھی، جس سے نکاح ہوا وہ نہیں، جس سے یہ عشق کر رہی تھی اس کے رابطے میں تھا۔ جب طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گیا، تو اس کے بعد لڑکی اپنے گھر آ گئی، اور اس کے بعد سے اس لڑکے کا فون بند ہے۔ کئی نمبروں پہ ٹرائی کیا، کئی جگہ ٹرائی کیا، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ لڑکے نے جو کام تھا، اس کا جو کارروائی اس نے کرنی تھی وہ کر لی، اس کا گھر بھی وہاں خراب کر دیا، برا بھی اس کو کر دیا، بدنام بھی اس کو کر دیا، ہاتھ میں بھی کچھ نہ آیا۔ اور یہی لکیر آگے چل کے
یہاں جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے شادی کی جو لکیر ہے اس کا انجام بھی برا ہے۔ یہاں پر بھی ایک جزیرہ ہے، یہاں پر بھی جزیرہ ہے۔ ایسی عورتیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام عورتیں ایسی ہیں یا تمام بچیاں ایسی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، یعنی سپنوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہیر ہے، رانجھا ہے، لیلا ہے، مجنو ہے، سسی ہے، پنو ہے، یہ اس طرح کی عشق کی مانگتے ہیں کہ اس طرح کا عشق ہو اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہو۔ نام کے چکر میں اپنی عزت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لیکن اس طرح کی لکیریں اگر ایسی ہوں تو لڑکے کا تو چلو کچھ نہ کچھ معاملے سے حساب سے چل جاتا ہے، لیکن بچیوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کا کیئر کریں، ان کے بارے میں معلومات کریں کہ بھئی کہاں جاتی ہیں، کہاں آتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی، یا کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، یہ معلومات کریں۔ اور رات کو 3-3 4-4 بجے تک جو فون پہ باتیں ہوتی رہیں گی، دوستیاں چلتے رہیں گے سلسلے، تو پھر گھر کہاں سے بسیں گے؟ اتنا پیسہ لگا کر اس کے والدین نے شادی کروائی، لڑکے والوں کے بھی کافی پیسے لگے، شادی ہوئی، اس میں اچھی ہوئی یا بری ہوئی یہ وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ جو عیب، جو برائی، جو کچھ ہے یہ اسی کے اندر سے ہے، کہ اتنی اچھی شہرت کی، کامیابی کی لکیر، اور حاصل کیا کہ جزیرہ، تباہی، بربادی، بدنامی خاندان کی، برادری کی۔ اب یہ وہاں سے واپس آئی ہوگی تو ان کے اہل محلہ یا ان کے عزیزوں نے کون سا جشن منایا ہوگا، اور ان کے دشمن کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ان کے حاسد کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ کیا ہو گیا۔ اس کو تو کوئی اثر نہیں پڑا، اثر تو جا کے ماں کے دل سے پوچھیں، اس کے باپ کے دل سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنا اعتماد، ساری زندگی وہ عزت بناتے رہے، ایک جھٹکے میں عزت تباہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو پیارے دوستو، میں ذرا اونچا بول رہا ہوں اس لیے کہ کام ذرا جذباتی سا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیریں خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو یہ حرف آخر نہیں ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا ہی ہوگا، نہیں، ایسا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، صدقات دیں، انشاءاللہ العزیز یہ مصیبتیں تو کوئی چیز نہیں ان کے سامنے، اور اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، اپنی سوچ بالکل ختم کر دیں اور سوچ کو ہٹا دیں دوسری طرف۔ اگر آپ خیالوں کی دنیا میں رہو گے تو پھر یہ ہوگا، خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ، عملی دنیا میں قدم رکھیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان لکیروں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیارے دوستو دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی نظر میں کوئی ٹاپک ایسا ہو کہ جو آپ کے ہاتھ میں کوئی عجیب و غریب لکیر ہے، کچھ ایسا، تو ہمارا جو واٹس اپ نمبر آ رہا ہے اس پہ اپنی تصویر بھیج کے سوال کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم مفت دیتے ہیں، پورا ہاتھ نہیں دیکھیں گے، جواب یوٹیوب کے ذریعے دیں گے، صرف ایک سوال کا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سمیہ نے سوال کیا ہے سوات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور شادی 2023-2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ ملک شاہد نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کتنے سفر ہیں، کیا میں حج عمرہ کروں گا یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفروں کی کافی لکیریں موجود ہیں، لیکن 2 سفر ایسے آ رہے ہیں کہ جو زیارتوں کے یا حج عمرے کے ہو سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کو کلیئر نہیں کہا جا سکتا۔ رباب چودھری نے سوال کیا ننکانہ صاحب سے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری شادی کسی بڑے گھر میں ہو، یہ بتائیں کہ میری شادی کسی بڑے گھر میں ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے نارمل سے
لوگ ہوں گے ان میں شادی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی بہتر بھی رہے گی انشاءاللہ۔ ملک نے سوال کیا ہے سرگودا سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ 2022 میں شادی ہونے کے چانس ہیں یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ایک لکیر جو ہے اس کی 2 شاخہ بنی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ شادی نہیں چلے گی۔ دوسری شادی جو ہوگی لو میرج، وہ شادی چلنے کے چانس موجود ہیں اور شادی 2022 کے آخر میں ہونے کی پوزیشن ہے۔ مس طاہر عباس نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمارے حالات کب تک اچھے ہو جائیں گے؟ آپ کے حالات 2024 میں اچھے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے آگے حالات اچھے رہیں گے۔ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ دین کی طرف توجہ دیں اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایم عبداللہ نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میں جسے چاہتا ہوں وہاں شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں ایسا کوئی چانس آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ رابعہ بصری نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ شادی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ درِ شوال نے سوال کیا کوٹ مومن سے کہ یہ بچی ہے بہت زیادہ بیمار تھی اور اب جو ہے یہ بتائیں کہ کچھ بہتر ہے تو آگے چل کے بہتر ہوگا یا نہیں، ہم علاج جاری رکھیں؟ بالکل علاج جو نا آپ جاری رکھیں، اس کے بعد جو نا کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 113 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی اس کو پینے میں دیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا اور انشاءاللہ شفا ہوگی اللہ کے حکم سے۔ سمیر جعفری نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ سمیر جعفری صاحب آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر اور اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ کاشف نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ بہت زیادہ پریشان چل رہا ہوں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے اور کیسے رہیں گے؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات جو نا اسی 2022 میں اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل سے حالات میں کافی تبدیلی بھی آئے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہو جائیں اور اس کے بعد کوشش کریں سورہ کوثر جو نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی اللہ مالی تنگی جو ہے دور کر دے گا۔ الماس نے سوال کیا ٹنڈو آدم سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کی لکیریں ہیں یا نہیں، مالی طور پر بہت پریشان ہوں، یہ پریشانی کب دور ہوگی اور میں زیارتوں کا سفر کرنا چاہتا ہوں، میرے نصیب میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے سفر تو ہیں، زیارتوں کے بھی ہیں اور حج عمرے کے بھی ہیں۔ رہی بات حالات کی تو حالات انشاءاللہ آپ کے 2023 میں بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ بشرا نے سوال کیا پنڈی سے کہ دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان جو کراس ہوتا ہے اس پر آپ نے کوئی ویڈیو نہیں کی، کراس پر بہت ویڈیو کی، اس پر نہیں کی۔ بشرا صاحبہ شاید وہ آپ کی نظروں سے گزری نہیں، وہ ویڈیو ہم نے کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد اگر نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ کر دیں گے۔ بہرحال یہ ہم 2 بار کر چکے ہیں۔ یہ جو کراس ہوتا ہے یہ بہت اچھی علامت ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سابقہ جنی احباب جو ہیں یا بزرگ جو ہیں ان کی جائیداد میں سے کوئی حصہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ زندگی میں کوئی بڑا چانس ملنے کے امکان ہوتے ہیں۔ خاتوزہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میں جس کو بھی ہاتھ دکھاتا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ جادو ٹونا ہے، آپ دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہے۔ ٹولو نمک کے خبر خدا دا چتا اخپل دا لاس تصویر ندی لگلی تا کوششو کا دا اخپل لاس تصویر انہو لگا انشاءاللہ بیاب منگورو تعالی و انشاءاللہ جواب براکو ولی چھ لاس تصویر منگ سرکا نہیں کنا منگ جواب نشی والکورے ٹھیک در ہو رہا تا اخپل تصویرون سپا تصویر انہو لگا انشاءاللہ پورا جواب بتالا در کو۔ فہیمہ نے سوال کیا افغانستان سے کہ بہت ٹائم ہو گیا میرا کوئی رشتہ نہیں آتا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے اگر چاہا تو 2023 میں شادی ہوگی، رشتہ بھی اچھی جگہ سے آئے گا، شادی بھی اچھی ہوگی اور شادی کے بعد مالی پوزیشن بھی انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح روز کا اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کی یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹے۔ بی بی ہوا نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میرا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بھی اچھا نہیں چل رہا اور دیگر حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور صحت بھی اچھی نہیں ہے، یہ بتائیں کہ صحت اور یہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بہت زیادہ جنہیں اپنے دماغ پر ٹینشن لینا یا بہت زیادہ ٹینشن میں جب آپ اپنے آپ کو ڈالیں گی تو حالات تو اس طرح کے ہوں گے۔ آپ کوشش کریں کہ جو کام نہیں کرنا اس سوچ کو اپنے دماغ سے واش کر دیں اور اچھی سوچ سوچیں، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 100 دانوں والی تسبیح جو نا
اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ العزیز آپ اپنی پوزیشن دیکھ کر حیران ہو جائیں گی۔ صدف علی نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آگے آنے والی زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے آپ کی موجودہ زندگی بھی کسی سے بری نہیں ہے، اور آنے والی زندگی میں انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت بھی آپ پر ہوگی۔ علی سیال نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ علی سیال صاحب، میں تو اتنا زیادہ حیران ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمت کی لکیر بنائی ہے، بادشاہوں والی بنائی ہے، تو آپ کے حالات کیوں اچھے نہیں؟ آپ اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ پیارے دوست، آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، آرام سے مت بیٹھیں، حرکت میں آ جائیں۔ جتنی اچھی قسمت کی لکیر ہے، یقین کریں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں وزیر اعظم بھی آپ ہی ہوں گے۔ مسز امجد ملک نے سوال کیا بحرین سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولادیں نصیب میں ہیں یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 5 اولادوں کی علامت موجود ہے، جس میں 3 اولادیں نرینہ ہیں اور 2 لڑکیوں کی علامت موجود ہے۔ رہی بات کب ہوگی، تو آپ کے ہاتھ میں لکیریں گہری ہیں، کسی وقت بھی اولاد ہونے کے چانس ہیں۔ عاقب شہزاد نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات جو نا کب بہتر ہوں گے، اور کیا حالات میں کوئی تبدیلی یا کوئی سفر کی علامت بھی ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز اسی سال 2022 میں بہتر ہو جائیں گے۔ محنت کریں، کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں سفر بھی موجود ہیں، اگر سفر کا چانس بنتا ہے تو سفر ضرور کریں۔ جاب جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ العزیز 2022 کے لاسٹ میں جاب ملنے کے چانس ہیں، اور اچھی پوزیشن ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔